بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا مبارک عمل، ایک ایسی عظیم قرآنی دعا پیش کرتے ہیں جس کی برکت سے پروردگار عالم ازواج و اولاد کو انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بندے کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے، اور والدین کے لیے ایسی فرما بردار اور اولاد جو اپنے ابا، اپنے والدین، اپنی اماں اور اپنے بڑے بزرگوں کے اوپر ایک ایک سانس پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے بنے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کا دین ہے۔ دعائیں بھی، والدین کی دعا سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے بلا حجاب سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے، اور عقل حلال شرط ہے۔ دو شخص ایسے ہیں اگرچہ وہ حرام بھی کھاتے ہوں تب بھی اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک والد محترم جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، چاہے وہ حرام بھی کھاتا ہے، اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مظلوم آدمی ہے، اتقی دعوت المظلوم، حضور نے فرمایا ظالم کی بد دعا سے بچو۔ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے سیدھی اس کی بد دعا عرش پر پہنچتی ہے اور فوراً فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ان دو آدمیوں کی، اگرچہ وہ حرام خور بھی ہو، دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام ایسا عظیم خوبصورت مذہب ہے جو زندگی میں بھی اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ ماں باپ کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کو حسن معاشرت سکھلاؤ، اپنے بچوں کو آداب سکھلاؤ، زندگی گزارنے کے طریقے اور حقوق اور ذمہ داریاں ان کو بتلاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اولاد کے لیے سب سے بہترین اور عظیم ترین سرمایہ اگر کسی چیز کو اسلام قرار دیتا ہے تو وہ والدین کی خدمت ہے۔ ان کو سمجھاتا ہے کہ تم آؤ، اپنے ابا کی، اپنی اماں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے رشتہ داروں کی ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، ان کی خدمت کرو، اس کو اپنی سعادت سمجھو۔ آپ جائیں باہر دنیا میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کے لوگ ایسی حالت میں، اس طرح کسمہ پرسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں، ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جاپان کا ایک علاقہ ہے جس کو پلانیٹ کہتے ہیں۔ اس جاپان کے علاقے میں ہر سال 30,000 بوڑھے اس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی ادویات، ان کے حقوق، ان کی خوراک، کسی چیز کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ وہ بیچارے تنہائیوں میں سسکتے سسکتے مر جاتے ہیں۔ اسی ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی اور بوڑھا اور دوسرا فیملی پلاننگ کی گولیاں بھی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، بچے بھی کم سے کم، ان کا ایک بچہ تھا بہت پہلے، وہ کسی اور یورپین ملک میں چلا گیا اپنی جاب کے سلسلے میں، اور وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ والد محترم کو
ادھر سے فالج ہو گیا، بوڑھی اماں اس کی خدمت میں مصروف، وہ اس کی خدمت کرتی ہے، ادویات اور کھانا پانی، اس کی خوراک کا خیال۔ لیکن کیا معلوم کہ کس نے پہلے جانا ہے، کس نے بعد میں جانا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اچانک اماں محترمہ کا وصال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے چلی گئی بیچاری۔ اب یہ مفلوج آدمی جو پڑا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا کرتا؟ وہ بھی بیچارہ اپنی جگہ پڑا رہا۔ اور ان حالات میں 15 دن کے بعد ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا کہ لگتا ہے وہ بوڑھی بوڑھا ختم ہو گئے ہیں۔ جب دروازے کھولے تو صرف نشان نظر آ رہے تھے ان کے، ختم ہو گئے بیچارے۔ اسلام کس قدر خوبصورت مذہب ہے، کتنی پیار، کس قدر شفقت۔ اپنے نہیں، غیروں کے مردے بھی نہلاؤ تو تمہارے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اپنا نہیں، کسی اور مسلمان کے جنازے کو کندھا دینا دوسرے مسلمان کے لیے سعادت قرار دیا گیا ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں، تدفین کے مرحلے تک اگر شامل رہا ہے، اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر، تدفین میں شامل رہا 2 قرات اجر و ثواب۔ اور یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، اور وہ بیٹا جو بزنس مین بن کر، جو تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ بن کر والدین کی آغوش سے نکلا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے ابا اماں چلے گئے ہیں۔ وہ ابا اماں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سر کا تاج سمجھتا تو رہتا، ان کے پاؤں میں زر و جواہر دیکھتا تو یہاں رہتا، ان کی خدمت کرتا، لیکن اس نے بوجھ سمجھا، روانہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق ان بوڑھی بوڑھا کے ساتھ معاملات کیے، وہ انہی رسم و رواج میں بھی شامل نہیں تھا۔ محروم القسمت، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا نمبر کیا ہے، وہ رہتا اب کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ والدین سر پر بوجھ ہیں، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھا، ان کے اوپر خرچ کرنے کو تاوان سمجھا۔ اسلام ہمیں خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ، بڑی سے بڑے درجے کی عبادت کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ابا اماں زندہ ہیں، بوڑھے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ انہی کی خدمت کرو، سب سے بڑھ کر آپ کو یہی ثواب ہے، سب سے بڑھیا عبادت یہی، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ عرب قبائل کا ایک آدمی تھا، اور پہلے زمانے میں جانور ہوتے تھے، اور جانور ہی سب سے قیمتی متاع، بکریاں سب سے قیمتی متاع، اونٹ قیمتی سامان۔ تو وہ قبیلہ دور دور جاتے دیکھتے تھے کہ اگر کہیں سبزہ اچھا ہے، پانی بھی میسر ہے، تو وہاں جا کے خیمے گاڑتے تھے، اور اپنے جانور وغیرہ بھی وہاں لے جاتے، وہاں رہتے، اور خیمہ بستی بناتے تھے۔ وہ پورا قبیلہ ان کا، بکریاں بہت زیادہ تھی ان کی۔ اس کی والدہ، ایک بچہ اور ایک بیوی، یہ چھوٹا سا خاندان تھا۔ اب وہ گئے، اس کی والدہ محترمہ جو تھی وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور وہم کی مریض ہو گئی، یعنی وقتاً فوقتاً
وہ اپنے خیمے سے سر نکالے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، رات کو اٹھ کے بیٹھ جائے اور بس دائیں بائیں کی باتیں کرتی رہے، تو اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ میری اماں کیسی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ تو ایک مرتبہ اب وہاں سے انہوں نے خیمے اکھیڑنے تھے اور آگے جانا تھا، اپنی بیوی کو کہا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ بنا کے اماں کو یہاں چھوڑ جانا، کیا یہ سر کا درد بنی ہوئی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے۔ تو وہ جب روانہ ہوئے، وہ عورت بیچاری اپنی ساس کو وہیں بٹھا کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جو منزل مقصود تھی، جہاں ٹھہرنا تھا سرسبز و شادابی کے مقام پر، جب وہاں ٹھہرے وہ، دوپہر کا وقت ہوا، تو شوہر نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو میں آپ کی اماں کے ساتھ چھوڑ کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر! اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ، جو آج ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، اور یہی بیٹا آپ کا آپ کے ساتھ وہی کچھ کرتا جو آپ اپنی اماں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی لیے میں بھی اس کو وہاں چھوڑ کے آئی ہوں۔ تو جہاں آپ کی اماں مرے گی وہ بھی مر جائے گا، کل کرنا تو ہونا تو وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس کو احساس ہوا اور اس کی بیوی نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اور ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی ساس کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں، اور ایسی ساسیں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی بہو کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں، اس کو اپنی اولاد سمجھے۔ آنکھیں کھلی، فوراً تیز رفتار گھوڑا لیا اور چل پڑا۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا گیا ہو، اماں کو بھیڑیا نہ کھا گیا ہو۔ تو جب وہاں پہنچا، دیکھا کہ دائیں بائیں سے سارے بھیڑیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی اماں اپنے اس پوتے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور پتھر اٹھا اٹھا کے بھیڑیوں کو بھگا رہی ہے۔ جب یہ باپ پہنچا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، تو بیٹا فوراً بجائے باپ کی طرف نظر کرنے کے اپنی دادی اماں کو چمٹ گیا اور اس کی پیشانی کے بوسے لینے لگا۔ تو پھر اس کے بعد یہ وہاں پہنچے اور اپنی اماں کو لیا، احساس ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کو اپنی اماں کی خدمت کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائی کہ تاریخ کے اوراق نے اپنے صفحات میں اس کو محفوظ کیا ہے آج تک، اور قیامت تک اس کا ذکر خیر جاری رہے گا کہ اس نے اس طرح اپنے والدہ کی خدمت کی تھی کہ وہ تماچے مارتی، کیونکہ بیچاری تھی ایسی، اس کو وہم پیدا ہو گیا تھا، موہوم وہم کی مریض ہو گئی تھی، گالیاں دیتی، تماچے مارتی، لیکن وہ اپنی اماں کی خدمت کرتا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی کبھی اس نے پسو پیش نہیں کیا اپنی اماں کی خدمت سے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ والدین، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور اپنے والدین کے جو تعلقات والے لوگ تھے ان کے ساتھ تعلق باقی رکھنا چاہیے۔ پرانے تعلقات کو برقرار رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ان حسن العہد من الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، تو ایک سادہ اور دیہاتی آدمی جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترتے ہیں سواری سے اور اپنی پگڑی مبارک اس فقیر اور درویش آدمی کے سر پر رکھ دی، اس غریب آدمی کو پہنا دی، اس کو سواری پر بٹھایا، خود پیدل چلنے لگے۔
ان کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ اتنی چھوٹا آدمی، اگر آپ اس کو چلتے ہوئے سلام بھی کرتے تو یہ خوش ہو جاتا۔ کہتا کہ کمال، مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مجھے سلام کیا، حال احوال معلوم کیے تو یہ خوش ہو جاتا۔ اتنی تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اس کو سواری پہ بٹھایا، آپ پیدل چل رہے ہیں، اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا یہ سب اس لیے کیا ہے کہ یہ میرے ابا کا دوست تھا، یہ پرانا تعلق باقی رکھنا ہے۔ تو آج ہم اپنے بڑوں کے تعلقات کو فضول سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے حق تلفی ہوئی، اپنے والدین کی صحیح معنی میں خدمت نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ پاک دن قیامت کے تمہیں فرما برداروں میں، بر الوالدین، جو اپنے والدین کے فرما بردار لوگ ہیں، اللہ ان میں آپ کو کھڑا کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، تفسیر قرطبی میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کا میزان میں عمل رکھے جائیں گے، اس کی نیکی اور بدی دونوں میزان اس کے برابر ہو جائیں گے، نیکی والا بھی بدی والا بھی۔ اب جس کے اعمال برابر ہو گئے، نہ یہ جنت میں جائے نہ جہنم میں، آراف میں ٹھکانہ ملے، تو اس کے اعمال نامے میں، اس کے اعمال بد میں ایک پرچی رکھ دی گئی، تو اس کے گناہ بڑھ گئے اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ پوچھنے لگا کہ اے بار الہ، اس پرچی میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ کلمہ اف، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے والدین کو اف نہ کرو، وہ بات کریں تو آپ اس کی بات کے اچھے طریقے سے آپ جواب دیں، یہ نہ ہو کہ ہوں کرتے رہو۔ اس کو بھی کلمہ اف کہا ہے علماء نے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ بھی کلمہ اف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ اف ہے جس نے آپ کے گناہوں کو بڑھا دیا ہے، چلو جہنم کا فیصلہ ہے۔ اور فرشتے پکڑیں گے جہنم والے اور اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھوٹی سی درخواست کرنی ہے۔ فرشتے ٹھہر جائیں گے، وہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ میرے والدین کہاں ہیں؟ اس کو بتلایا جائے گا کہ وہ بھی جہنم میں۔ وہ کہے گا وہ بھی جہنم میں جائیں اور میں بھی انہی کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اے اللہ پھر ایسا کر دیجئے کہ ان کے گناہ میرے اوپر ڈال دیجئے اور میری جو سزا ہے جہنم میں اس کو دگنا چگنا کر دیں اور میرے والدین کو جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اچھا اب آیا نا ہوش، اب خیال آیا، والدین کی ہمدردی اب ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، وہ حساب کتاب کا مقام ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو خیال آ گیا میرے بندے کو، جاؤ یہ لو جنت کا ٹکٹ، تو بھی جنت میں داخل ہو جا، اپنے والدین کو بھی لے جا۔ اب وہ اپنے والدین کو لے کر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال دعا ہے ایک، اگر کوئی آدمی وہ دعا نمازوں میں، نوافل میں یا فرائض میں پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اسی دعا کی برکت سے اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، یعنی فرما بردار بنا دیں، اس کے لیے راحت کا باعث بنا دیں۔ آنکھوں کا ٹھنڈک کا مطلب یہی ہے، ایک آدمی کسی
اپنے پسندیدہ دوست کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. جیسے حضور فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیونکہ نماز میں اللہ کا دیدار ہے تصورات میں. تو فرما برداری مراد ہے. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. جو یہ دعا کرے گا اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی روحانیت میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے. وجعلنا للمتقین اماما کا کیا مطلب؟ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمیں دینی لیڈرشپ عطا فرما، نیکی میں وہ درجہ عطا فرما کہ لوگ ہمیں مقتدا سمجھیں، ہمارے پیچھے چلیں، یعنی سلسلے پیچھے قائم رہیں نیکی کے، اور ان سب کا ثواب بھی ہمیں نصیب ہوتا رہے. تو یہ دعا اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اسی دعا کی برکت سے اولاد کو فرمانبردار بنا دیں گے. اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.